واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ میرے محبوب ذرا قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا، ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا۔ صدیق پہلے، نبی بعد میں، کیونکہ نبی کے لیے صداقت ضروری ہے۔ وہ نبی نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے نا۔ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا، ہم نے ابراہیم پہ لطف و عطا کی حد کر دی، لیکن ابراہیم نے بھی دوستی اور وفا میں حد کر دی۔ ہم نے ابراہیم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا، ہم نے ابراہیم کی چھری کے نیچے بیٹے اسماعیل کو بچایا، ہم نے ابراہیم پہ لطف و عطا کی حد کر دی، لیکن ابراہیم نے بھی دوستی اور وفا میں حد کر دی۔ کیسے دوستی اور وفا میں حد کی؟ سنو کہ جب خود بیٹا تھا میرے لیے باپ کو قربان کر دیا، اور جب خود باپ بنا میرے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا۔ انہو کان صدیقا نبیا۔ جب اب ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ سبحان اللہ۔ میرے ابا جی، اہل علم جانتے ہیں کہ یا ابتی کا جو لفظ ہے نا، اس میں ادب ٹھیک ہے، یعنی اداب کو ملحوظ رکھا ہے۔ باپ کافر ہو تب بھی اس کا ادب ضروری ہے، اس کا ادب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ باپ کافر ہو اس کی خدمت تب بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہوں کہ کفر کی بات نہ مانو، فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی، ادب کے ساتھ باپ کو سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے ادب کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب سے اپنے باپ کو دعوت دیا، ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ میرے ابا جی، میں جہالت پر مبنی باتیں نہیں کر رہا، کل بچو باتیں نہیں کر رہا، میں وحی کی روشنی میں تیرے سامنے وحی کی روشنی رکھ رہا ہوں، وحی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وحی کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعنی، میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں، آپ میری بات مان کے چلیں، اور میں آگے آگے آپ کی رہنمائی کر کے اہدک صراطا سویا، میں غلط راستے پہ تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم عطا کروں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی، شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ بتوں کی عبادت حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے نا، ان کی عبادت نہ کرو جو نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بڑی توجہ سے تقریر سنی، بیان بڑی توجہ سے سنا، لیکن دل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ کیا کہنے لگا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ بیٹا اگر ان باتوں سے باز نہیں آئے گا، تجھے میں گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا، جو سزا میں دوں گا پھر تجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی، میں آپ کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ پہلا خطاب تھا ابراہیم کا، کس کے لیے؟ اپنے باپ کا۔ پھر قوم کو مخاطب کیا، ما هذه التماثیل، آزمائش پہ آزمائش، کیا مورتیاں اٹھائے بیٹھے ہو؟ کیا کہنے لگے؟ وجدنا آباءنا لها عابدین،
نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا آبا و اجداد, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے استے بے دادا اے کچھ کر دیا اسے ابراہیم اسی بھی کچھ کر دیا, تو کو نوا دین کہنا ہے نا. یہ اج کل بیان کرو تو کیا تھے نوا پڑھ کے آگے ایسا سب کرو, نوا نہیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے آئے. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے, سنو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوک کے فتویٰ دیا. کیا فرمایا؟ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. میں تو سمجھتا تھا کہ صرف تم ہی گمراہ ہو, راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو. سنو آج ابراہیم کہتے ہیں جس طرح تم گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں. وہ بھی اسی طرح گمراہ تھے نا. اگر یہی کرتوت وہ کرتے تھے تو پھر اس میں سمجھ گیا ہوں کہ تم بھی گمراہ, تمہارے باپ دادا بھی. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کہا؟ اپنی قوم سے کہا. اللہ اکبر. قوم نے کہا جے مولوی غریب جنا ایک اکیلا نہ پیس کی گل منتے تھے, یہ ایسا نہ کچھ کرا ہے. ابراہیم علیہ السلام گلا میں جو لوگوں آخیا بچو تس تے بتا دی میں گھڑے لات پڑا سے انشاءاللہ اللہ خیر کی تھی تے نہ بتا کو میں پاش اللہ لا کیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. جناب ابراہیم نے باتوں میں ایک بات کہہ دی, سنو میری قوم کے لوگوں, جن بتوں پہ تمہارا گھمنڈ ہے کہ ہمیں نفع دیتے ہیں, نقصان دیتے ہیں, بیٹیاں دیتے ہیں, بیٹے دیتے ہیں, عزت و ذلت کے مالک ہیں, سنو ایک دن آئے گا میں ان بتوں کو پاس کروں گا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. قوم میلے پہ جا رہی تھی. جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم تیری تقریریں تو ہم سنتے رہے, ایک دن تو ہمارے ساتھ بھی میلے پہ چلا جا. ہمارے ہاں بھی میلے ہوتے ہیں, لوگ عرس کرتے ہیں, میلے کرتے ہیں, چھنے بجتے ہیں, ڈولوں کی تھاپ پہ رقص ہوتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. پھر وہاں آؤ جی ہمارے ساتھ, آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ, ہم میلے پہ جاتے ہیں. اندازہ لگا علماء بیٹھے ہیں, یہ میلہ یہ ابراہیمی سنت نہیں ہے, یہ نمرودی سنت ہے. یہ ابراہیمی سنت نہیں, یہ میلہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کا کام نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم, میری قوم کے لوگوں میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا. قوم میلے پہ جا رہی تھی, مٹھائیاں لی انہوں نے, وہ مٹھائیاں لے کر بت خانے میں داخل ہوئے, اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھ لی کہ ہم واپس آئیں گے, ان کا تبرک کھائیں گے. ان کا تبرک شریف ہے, ان کا تبرک کھائیں گے. میلے پہ گئے, ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کلاڑا لیا ہاتھ میں, بت خانے میں داخل ہو گئے اور سب سے پہلے بتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ما لکم لا تأکلون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سامنے لڈو پڑے ہوئے ہیں, برفی ہے, گلاب جامن ہے, ہاں جی یہ سارے قسم کی مٹھائیاں تمہارے سامنے پڑی ہو, تم کھاتے نہیں؟ جواب نہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کیا ما لکم لا تنطقون, تمہیں کیا ہو گیا, تم بولتے کیوں نہیں؟ بت بولتے نہیں بولے آگے سے. انہوں نے جب جواب نہیں دیا, قرآن کہتے ہیں جناب ابراہیم نے ضربیں لگانی شروع کر دی. کسی بت کی ناک کاٹی, کسی کا کان کاٹا, کسی کا بازو کاٹا, کسی کی ٹانگ کاٹی, کوئی ادھر اوندا پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر اوندا پڑا ہوا ہے, اور کلاڑا بڑے بلڈوزر کے بڑے بت کے کاندھے پہ لٹکا کے ابراہیم باہر نکلا ہے. چلو جی اب آپ اندازہ لگائیں, جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ اوروں کو کیا بچائیں گے؟ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں شرک آ جائے نا وہاں عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے. جہاں شرک آ جائے نا وہاں عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے. قوم میلے سے واپس آئی, چھنچنے بجاتے ہوئے بت خانے میں داخل ہوئے, ان کا تبرک کھائیں گے, مٹھائیاں کھائیں گے. دیکھتے کیا قیامت برپا ہے, وہاں تو زلزلہ آ گیا ہے, کوئی بت ادھر کوئی ادھر, ششدر رہ گئی, حیران رہ گئی, کون کرنے والا ہے؟ آپس میں کہنے لگی من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کون ایسا ظالم
کام کر کے چلا گیا. اب باتوں باتوں میں آپس میں کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے, یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. آپس میں کہنے لگے وہ ایک نوجوان ہے, سنو گڑی حبیب اللہ کے نوجوانوں, جوانوں کا کام بت بنانا نہیں ہوتا, جوانوں کا کام بت, بولو نا, افغانستان میں طالبان نے بت بنائے یا بت توڑے؟ بڑی پیشکش ہوئی, اربوں ڈالر لے لو, بت نہ توڑو, ہمیں دے دو. نے کہا کہ ہم بت بنانے والے نہیں ہیں, بت شکن ہیں, ہم بتوں کو توڑنے والے ہیں, ہم بت فروش نہیں ہیں. بت توڑے یا بیچے؟ توڑ دیے. ابراہیمی سنت میں عمل کر کے دکھایا. جناب ابراہیم کے بارے میں کہتے لگے سمعنا فتى يذكرهم, نوجوانوں اس نوجوان کی زندگی بھی تمہارے لیے عبرت ہے. نوجوانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں چند نوجوانوں کا اور جگہ پہ بھی تذکرہ موجود ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وہ بھی چند نوجوان تھے. جو اور تاش کھیلنا یہ جوانی نہیں ہے, النگ اور تلنگوں کا دور گزارنا یہ جوانی نہیں ہے, باپ کے سامنے بڑبڑ کرنا یہ جوانی نہیں ہے. جوانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ 5-6 نوجوان قوم کے میلے سے نکل کر درخت کے نیچے جمع ہو کر ایک اتحاد قائم کرتے ہیں. قومی اتحاد بن گیا, اتحاد قائم ہوا. یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت کے بادشاہ دقیانوس کو خبر ہو گئی کہ چند نوجوان باغی ہو گئے. دقیانوس کے دربار میں وہ نوجوان جم گئے. دقیانوس نے ان سے سوال کیا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ دقیانوس اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب کہتا تھا. سنو نوجوانوں نے دقیانوس کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض. نہیں آ گیا تسی میں جی اور کون ہوتے ہیں, تسی موجودگی بھی کون ہوتے نا نا من اچھی گل نہیں ہوتی ہے. بندے حق گل کرنی ہے تو ٹوک انداز میں گل کرو. اللہ دھیان سے اردو ہو جرو. قوم کہتے ہیں مل ملیاں گنا بھی کرو تو تعریفیں بھی نہیں کرنی. قوم سب قوم کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہو, گل کرو کہ اللہ تعریفاں کرے. سمجھ آ گئی نا؟ کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض. دقیانوس تو ہمارا رب نہیں ہے, ہمارا رب وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے. گڑی حبیب اللہ والو, زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ نہیں آپ نہیں بولے نا, یہ تو مجاوروں کی طرح بول رہے ہیں. مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ کہیں مشرک تو نہیں بن گئے. مباحثوں کی طرح بولے ہمارا رب کون ہے؟ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ ساری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ ماں کے رحم کے اندر ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ پیدائش کے بعد ماں کی چھاتی پہ دودھ کے 2 چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ ربنا. پڑھو آپ کی ربنا رب السماوات والارض. لفظ رب میں بھی بڑا پیار ہے, لفظ رب میں بھی بڑا پیار ہے. انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا, آپ ان کو دیکھیں تو ان میں آپ کو لفظ رب ملے گا. وزکریا اذ نادى ربه وأيوب اذ نادى ربه. اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ربنا رب ربنا رب ربنا رب. یہ رب سے لب میں بڑا پیار ہی پیار ہے, محبت ہی محبت ہے. ہمیں پالنے والا کون؟ ہمارے بچوں کو روزی دینے والا کون؟ عقیدہ ٹھیک کرو, روزی کون دیتا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے, دروازے پہ پہنچے تو کوئی اندر عورتوں کی آواز آ رہی تھی. رک کے نا, اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے, اور یہی ولی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیا ہوتی ہے. ولی اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ اکبر. شیخ عبدالقادر جیلانی کھڑے ہو گئے, اندر عورتیں باتیں کر رہی ہیں. آپ کی
اہلیہ بھی اندر موجود ہیں. عورتیں باتوں باتوں میں اہلیہ سے پوچھ رہی ہیں آپ کا گزرے اوقات کیسے ہوتا ہے. تو سندا وقت کیاں گزر دے جی تسی اسی قسم مولوی ہو تے کرانی پر خوش کرنو کہ تستا وقت کیاں گزر دے کسو پتہ ہوندا سی تنخواہ کتنی ہے نا تے کرانی کو تو کچھ چھوڑ دے لیکن تنخواہ نہ بتا دے کتنی ہوئی. اللہ اکبر. ہونا سو کچھ جاڑے مسجد کی تالا لا کے ہڑتال کرنی پی سی یہ تسی کرتے ہو قلم چھوڑ ہڑتال تو کیتی نہیں کیتی کلر کا ہڑتال کیتی نہیں کیتی سارے آج اسی تنخواہ اضافہ کرو 1.5 لاکھ کی تنخواہ کہندے ہو تا تو سب وقت نہیں گزردا تے اساں دا 50,000 میں بھی گزر چکے نہ کرتے. کل بھی اس قاضی صاحب لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک بادشاہ سنا اپنے رعایا کو آیا کہ یہ بڑا ہاتھی بڑا سخت ہے اس کو مار چھوڑا جائے میں اس پہ نام دے سکتا. لوگ ہم بڑے جتن کیتے تھے بڑے ہیلے تھے سارا کچھ زور لایا لیکن ہاتھی. ایک مولوی صاحب آیا تھا کہنا بھی کوئی خوش کیتا تھا ہاتھی زاروں کی تار رونا لگ گیا. بادشاہ سن انعام دا اعلان کیتا تے انعام دا دے چھوڑیا تے پوچھا مولوی صاحب ذرا دس تے صحیح کہنا بھی آخر کیا ہے. مولوی صاحب آئے اس کو میں اپنی تنخواہ دس ہستی تنخواہ دا سن کے ہاتھی نہ روئے لیکن تسی نہ روئے. کھڑتی رہتے ہو رجسٹرہ میں لکھتے رہتے ہو استادوں کتنی دے چھوڑی دیا کیسے دے چھوڑی جائے لائے گپا مار کے لے گئے. خدا کی قسم ظلم کر دی سارے 10,000 میں وقت گزر دے لڑیاں دودھ بھی نہیں پورا ہوتا 10 بھی نہیں 10 میں کاٹ ہوتا چلو تو ساتھ شاید 10 سوال بڑے لوگ ایسا نہیں دے کپیا بھی نہیں. بہرحال وقت گزر رہا ہے. رب کون ہے روزی دینے والا کون ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں اور وہ عورتیں پوچھ رہی ہیں تمہارا گزرے اوقات کیسے ہوتا ہے. تو ظاہری اسباب میں یہ بات کہہ دی کوئی معیوب نہیں تھی. بیوی نے کہا کہ ہم نے ایک بھینس بھی رکھی ہوئی ہے اس کا دودھ ہم ایک وقت کا بیچتے ہیں اور ایک وقت کا گھر میں رکھ لیتے ہیں اور اس طرح ہمارا گزرے اوقات میں. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کو دستک دیا اور جب اندر داخل ہوئے تو اپنی بیوی سے کہا چھری لاؤ. حیران ہوگی کیا کریں میں چھری لاؤ تیرے رب کو ذبح کر رہا ہوں. عقیدے اس طرح بناتے ہیں تیرے رب کو ذبح کر رہا ہوں. حیران ہو گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرما رہے ہیں. تو نے عورتوں سے کہا کہ ہمارا گزرے اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بھینس رکھی ہوئی ہے ایک وقت کا دودھ بیچتے ہیں اور ہمارا گزرے اوقات ہو جاتا ہے. تو نے اس کو رب سمجھا ہوا ہے لہذا اس کو میں ذبح کرتا ہوں. روزی دینے والی یہ بھینس نہیں ہے روزی دینے والا اللہ ہے. عقیدہ بناؤ کہ روزی دینے والا کون ہے. کون کسی کو روزی دے سکتا ہے. کون اتنے بوجھ برداشت کر سکتا ہے میرے بھائیو. آج تو بیٹے کی شادی ہوتی ہے دوسرے دن باپ کہتا ہے تسی کنینوں میں میں دو پترا دا بیاہ کرا لے آج تک میں لوگ نہیں آ کنیوں تسی ترے گھڑے بعد پترا پچھے لانے جوڑ دے کنیوں ہے چنگے نو مستی تو نکلے تو چنگی گیا کٹ دے تسی زورا نہ کٹ دے کرو یہ ایسا دے بوجھ بنے دے نہ کر دے تو اس کے پترا کو اللہ روزی دینا ایسا تو اس کے نو کی روزی اللہ دے سکتا. پھر پچھو خاندانی منصوبندیاں لے آ لیتے ہیں کہ جنک کاٹ جمائیو معیشت خراب ہو گئی ہے. قرآن کیا کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. آئے قرآن تیری اسلوب پہ قربان جاؤں. قرآن مجید نے سب سے پہلے بچوں کا تذکرہ کیا بعد میں بڑوں کا تذکرہ کیا. نحن نرزقهم وإیاکم ہم بچوں کو روزی پہلے دیتے ہیں تمہیں تم بھی بچوں کی وجہ سے کھا رہے ہو. جب نہیں تھے تو تب بھی روزی مل رہی تھی جب بچے پیدا ہو گئے تب بھی روزی کون دے رہا ہے. ہر ایک پیدا ہونے والا اپنی روزی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا پاش کیا. ابراہیم آزمائش پہ آزمائش آزمائش پہ آزمائش. ان آزمائش کی گھڑیوں سے جناب ابراہیم گزر رہے ہیں اور اس آزمائش اور
امتحان میں اللہ نے ابراہیم کو کامیاب کیا. اور اس سے بڑی آزمائش کہ بیٹے کے گلے پہ کیا کرو. یہ مختصر کرنا مگر یہ ساری تقریر میں ابراہیم علیہ السلام کی سناؤں کہ پھر قوم نے کیا کیا, پھر کیا سارا کچھ ہوا, بہت لمبا وقت لگ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے چیخا تیار ہوا, ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا چیخا کہ فضا سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. چیخا تیار کرنے والے بھی پریشان تھے کہ قریب نہیں جا سکتے تھے کہ ابراہیم کو کیسے ڈالیں گے. تو پھر منجنیق میں ڈال کے ابراہیم کو وہاں پھینکا گیا. یہ جو ہوتی ہے نا جس کو غلیل ہم کہتے ہیں, اور یہ دوسری وہ جو پینگ ہوتی ہے نا, پینگ, اور دو رسیاں پا کر جنم کی قبلہ کے اندر نا پینگ یا تو یہ بھی علماء لکھے نا کہ یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں, کیونکہ یہ بھی نمرود سے اختیار کی تھی ابراہیم کو سٹنا واسطے. یہ غلیل بھی جائز نہیں کہ یہ بھی اختیار کی تھی ابراہیم کو اب میں جو سٹنا واسطے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. ادھر ابراہیم آگ میں, ساری کائنات دیکھ رہی ہے, پرندے بھی رو رہے کہ ابراہیم چیخے کے اندر جل رہا ہے. ابراہیم کو چیخے میں ڈالا جا رہا ہے. ادھر سے ابراہیم چیخے میں پہنچے, ادھر سے اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. آگ کا کام ہے جلانا, اللہ کا حکم نہ تو آگ بھی. چھری کا کام ہے کاٹنا, اللہ کا حکم نہ تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں, اپنی اپنی وفاداری ہوتی ہے نا. جناب جبریل آتے ہیں, ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت کوئی ڈیوٹی. حنیفہ کیوں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, حنیفہ کیوں کہتے ہیں, ذرا اس کو بھی سمجھے نا, اس کو سمجھے کس طرح حنیفہ کہتے ہیں. کہ جبریل آتے آتے ہیں, ابراہیم میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں, میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں, چیخا پھٹ جائے. جناب ابراہیم نے فرمایا جاؤ جاؤ جبریل, آج تیری ضرورت نہیں ہے, میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. یہ میرا اور میرے. ایک چڑیا آئی, چونچ میں پانی لے کر چیخے پہ ڈال رہی ہے. کہنے والوں نے کہا تیرے قطرے سے چیخا نہیں بجھے گا. کہنے لگی میں بھی سمجھتی ہوں میرے قطرے سے چیخا تو نہیں بجھ سکتا, لیکن ابراہیم سے حق وفاداری ادا کر رہی ہوں. اور یہ توستا وشلانڈا پھونکا ماردہ سا, اس سے پھونکا نال کیا ہوتا ہے. آج بھی لوگ دین کو پھونکے مار رہے ہیں, علماء کو پھونکے مار رہے ہیں نا, لیکن ان کی پھونکے مارنے سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا. یہ شلانڈی نے پھونکے مشرف بھی مارتا رہتا ہے, مردار پہ تھا دبئی پہ, کشتا ہی نہیں. تو مولوی اور بھی پاکستان میں جائے, اس تو پہلے بھی پھونکا مار دے رہے, تو اور بھی پھونکا مار دے, بڑی لمبی لمبی پھونکا مار دے. انشاءاللہ ان کی پھونکا ساری لگے دوسرے انشاءاللہ. دین زندہ رہے گا, قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ. مولوی بھی رہے گا انشاءاللہ, اسلام بھی رہے گا, قرآن بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ. تو نال استغفار بھی کرتے کرو, تو 2 رکعت نفل بھی پڑھو, اللہ معاف کر چھوڑے. یہ سب غلطی کی تھی ہے نا, اللہ سب کو کیا کرے, معاف کر. اللہ اکبر. یہ آزمائش, اس آزمائش میں ابراہیم کیا ہو گئے, کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. چیخے سے باہر نکلے, پوچھا کہ ابراہیم کیسا وقت گزرا. فرمانے لگے میری زندگی کے لمحات میں پرسکون وقت وہی گزرا جو میں نے آگ میں گزارا. سکون دیتا ہے تو اللہ وہاں آگ میں بھی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ یاد کس کی ہو, اور آزمائش. ابراہیم میرے لیے اس چلنے پھرنے والے بچے کے گلے پہ چھری چلانی ہے. خواب دیکھا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ادھر آؤ بیٹا, آگے خواب دیکھا ہے جی, آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فرمایا کریے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. جناب اسماعیل سمجھ گئے میرا باپ پیغمبر ہے, پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. خواب پیغمبر کا سچا ہے. ہر ایک خواب نہ جی ہے بزرگاں خواب جی دے پڑیا. ہاں جی, تو ایک کوئی جنے خواباں والا چن دے وہ کینیڈا دے اسلام لگے دا پیش کرتا تھا, وہ بھی بڑی خواباں بیان کرتے رہتے ہیں. ان کی خوابیں حجت نہیں, خواب حجت صرف کس کی, انبیاء کا خواب حجت ہے, وہ وہی ہوتا ہے.
اسا میں جو کہہ رہے اسا دی خواب کدے جو تو ہے تے تو سمجھو راتی کو دیا کہنا کہ پترا کو راتی ذبح کر دیو تو صبح ذبح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر حجت ہے تو صبح شیخ عبدالقادر جیلانی اگر خواب دیکھے رات کو بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں صبح ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں، لیکن ابراہیم خواب دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے صبح ضروری ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں۔ خواب پیغمبر کا خواب پیغمبر کا، باقی ہماری خوابیں اور اولیاء اللہ کی یہ مبشرات ضرور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں مل جاتی ہیں، کوئی کبھی ڈراوے ہو جاتے ہیں لیکن یہ حجت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ذبح کرنا ہوں تجھے، کیا خیال ہے تیرا؟ اور میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فانظر ماذا تری، یہ فیضان نظر تھا، یہ آپ کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور اکبر آج کے دور کی بات کر کے کہتا ہے طفلوں میں دعائیں کیا ماں باپ کے اعتبار کی، بچوں میں دعائیں کیا ماں باپ کے اعتبار کی؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، ڈبے کا دودھ پلایا، لاڈ مکالے کی تعلیم دے دی، خوش ہو جاتے ہیں میرا بیٹا ترقی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم بغیر قرآن کے تیرا بیٹا ترقی نہیں کر سکتا اور تیرا بھی نہیں بن سکتا۔ تیرا بھی تب بنے گا کہ جب اسے قرآن سکھائے گا، اسے پتا ہوگا کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ وگرنہ آج تو باپ کی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ پتر تے مڑے جی نہ ہے استاد جی کیا کریں اس کا، ماں بھی کہتی ہے مڑے جی نہ ہے جی تیرے جی کیا ہوا ہے۔ تو سندر ٹی وی ڈرامے سامنے بچے کو رکھ کے کہ ڈرامہ دیکھتا ہے بس ادھر چپ ہو، اور 3 سال کا بچہ ہے پھر اس کو کن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہو؟ اللہ کی قسم ظلم کر رہے ہو۔ 3 سال اور 4 سال کے بچوں کو تم سکولوں کے اندر بھیج دیتے ہو، جنہاں دی نیندر بھی نہیں پوری ہوتی، اللہ کا قانون انہوں نے لاگو نہیں ہوتا، نماز انہوں نے فرض نہیں، تم سکول کی عمل کرتے ہیں۔ کہ بچے کل قیامت والا جاڑے اللہ دی حضور التجا کر سن کیا سم کس جرم دی پاداش میں اس کا قتل ہوئے؟ کیوں اپنے معصوم بچوں کا روحانی قتل کر رہے ہو؟ ان کو پہلے دین سکھایا کرو، انہیں قرآن سکھایا کرو، انہیں کلمہ سکھایا کرو۔ یوں قتل میں بچوں کے نہ ہوتا وہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سنی۔ روحانی قتل ہو رہا ہے بچوں۔ اب بچہ وہ واپس آتا ہے تھکا ہوا، ایسی صبح روزانہ دیکھتے رہتے ہیں روڈا ہے کنارے کھاتے تو شیل بگتی ٹھنڈا ہے بھی، گرمی میں بھی بیچارے پریشان ہو دکھلتے ہیں، ظلم نہ کرو اللہ دے بندے، خدا دی قسم رب کعبہ دی قسم ظلم کر دینا چاہیے۔ وہ چھوڑا ماں کرو کیا ہے نا بچے رہے ایک فرض اور واجب ہے کہ تسی نقطے جان سارا دے کھڑ کے تسی پورا بھی دان کرنا۔ مسیح دی کاری صاحب بیٹھ کے نہ بیٹھ سو، اس کاری صاحب کو چھوڑ سی شیطان نے جنگی بنا کر ہمیں پھر دوست کیا گلیاں میں جائیں تو اس سکولہ بھی آپ کھڑ کے تسی اندر باڑھ کے آتے ہو لگے، پھر گڑیاں لائی جی چاہ کے بھی آن دے ہو، اتھا سو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو مسجد کو آنے سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو نہ پہ آنے کے مسیح کی بھی چھوڑ دے بڑی گرند خفن ہو یہ قرآن کو روگردانی ہے، اسی واسطے اصل عذاب مسلط ہوتی ہے، سارا دن عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ۔ ایسا نہیں کہ سوٹی کا ایسا مار چھوڑ دیتے ہیں، میڈیا بھی اچھل دی ہے تو اسی بھی آج ہوتے ہیں استاذوں پڑھو کسی کسی جنک مار چھوڑے۔ اللہ دے بندے ہو قرآن سے روگردانی میں کرو۔ میں رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں معصوم بچوں کو اسلام کے حوالے میں کیا کرو خدا کے لیے، پھر ان کو ذرا مکلمہ سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، اس کے بعد پھر بیٹوں سے کون کہتا ہے کہ آپ انجینئر اور ڈاکٹر نہ بنیں؟ کم از کم کو دین تو سکھاؤ نا۔ پھر رات کو آپ نے شام کو ٹیوشن بٹھا دیتے ہو، پھر جب کسی کما نہیں رہتے پھر نہیں صاحب ذرا جنگا کو پڑھا چھوڑے، نہیں صاحب کیا پڑھا پاک پڑھا۔ تو قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گیا، ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ تب ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، فرما بردار اولاد نہیں پیدا ہو رہی۔ اللہ دی قسمیں نہ کرنا سنیا دینا چاہیے دے پتر پی کو آتے بکواس نہ کر تے دی ماں کو آتی ہے پھونکنا۔ یہ تو اس دی ترقی کا دور ہے، روشن خیالی نہیں سکھا رہے ہو، اصلی سادیاں ماما بنا اللہ دی قسمیں اپنے چڑے نال اپنے خامن دے پھوٹ بھی صاف کرنیاں سیاں ہون تے اس دی چڑے نال نک بھی نہیں صاف کردیاں جڑی سمجھدیاں کوئی بھی نہیں کہ خامن بھی کچھ ہے ہوتی ہے تو ماں پہ بھی کچھ ہے ہوتی ہے۔ یہ تمہاری تعلیم کا اثر ہے، تمہاری تعلیم کا اثر ہے۔ ہم نے انگریزوں کے حوالے کر دیا اپنے بچوں کو، اس تہذیب کے حوالے کر دیا، اس کلچر کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تیار ہو؟ ہاں ابا جی، خواب سچا آپ کا؟
میں پوچھ سے اس لیے رہا ہوں نا کہ تو بھاگے گا، چیخے گا، چلائے گا. بیٹے اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اللہ اکبر. کیسا لائق بیٹا، کس طرح کی ترکیب بتا رہا ہے. ابا جی مجھے آپ سیدھا نہ لٹائیں، الٹا لٹائیں. فلما اسلما، اللہ، دونوں فرما بردار. بیٹا نہیں، باپ بھی فرما بردار، بیٹا بھی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. یہ ترکیب بتائی کس نے تھی؟ اسماعیل نے. مجھے سیدھا نہ لٹائیں، کہیں آپ مجھے دیکھیں گے میں آپ کو دیکھتا رہوں گا. شفقت پدری جوش میں آ جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. یہ تھا جنک سوچے رہے جو رہے کہتے پیا ہے جن کا مجھے اٹھا لے نمازہ چھوڑو کہ مطلب لگے دے کڑیے نمازہ موقعین پڑھ کے سیا. سکولہ سے چھکتے اور اٹھو جن پر رانی اٹھو زیرو اٹھو اتنی فیساں دے دیا تو سامنے سے لگے دے اٹھتے نا لکھ جائیں گے جن کا مجھے چھکتے ہو تے نمازہ سے بھی کہتے چھک کے اٹھا لینا جڑے ہو نہ کرو جڑے اللہ دا عذاب آئے جیسا. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم. سبحان اللہ. ابراہیم چھری سے کٹوانا مقصود نہیں تھا، میں محبت دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں میری محبت بھی. تو میرے لیے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس آزمائش میں بھی پورا اترنے والا کون؟ ابراہیم. پورا اترنے والا کون؟ اور پھر ایک اور آزمائش میں ڈالا، بیٹے کو ویرانے میں چھوڑ جاؤ. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بیوی کو بھی چھوڑا. اللہ اکبر. ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی آواز دے رہی ہے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ یہاں پانی نہ کھانے کی کوئی چیز، لکو دک میدان میں جنگل بیابان میں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں آ رہا. لائق بیوی نے آواز لگائی ابراہیم کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم نے یوں سر ہلایا. جب یوں سر ہلا کے جواب دیا کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم. تو پھر اس لائق بیوی نے کیا کہا؟ ابراہیم اب جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم دونوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آج دی تریمت ہوندی میں تھوڑی پیو دی نوکرہ یہ جنگا کو سمال نال کھڑکے ڈا جلنے لگے دا. یہ سودا کون آنے سی دے پیچھو پانی کون پر سی دے کیک کام کر دے لگے دا. اللہ اکبر. یہ تھی خواتین، یہ ناگل، یہ تھی فرما بردار بیویاں، یہ تھی فرما بردار اولاد. اللہ کے بندو، یہ قرآن مجید نے کس سے اس لیے نہیں سنا ہے کہ ہم مزے لے رہے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو. اور پھر اللہ نے بھی کیسا انتظام کیا. جناب ہاجرہ پانی تلاش کر رہی ہیں، آج گھڑی ابھی اللہ کا حاجی وہاں جا کے دوڑ لگاتا ہے. اللہ کو جناب ہاجرہ کی ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے عبادت بنا دیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کی ادائیں پسند ہو جاتی ہیں. وہ پانی تلاش کر رہی ہے، مایوس ہو کے آئی. بیٹا تو مر گیا ہوگا، لیکن کیا دیکھتی ہے جناب اسماعیل ایڑی رگڑ رہے، پانی کا چشمہ پھوٹا. اور ہاجرہ کہہ رہی ہے زمزم ٹھہر جا. حضور فرمایا کرتے تھے کاش مائی ہاجرہ سے بعد نہ لگاتی پورا عرب سیراب ہو جاتا. لیکن اللہ کی بھی حکمت تھی نا، اللہ نے بھی تو اس کو اعزاز دینا تھا نا اس پانی کو نا. اس لیے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی بولو، سارے بولو اعلیٰ اور افضل. جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی اعلیٰ اور افضل ہے. یہ بھی آزمائش، اس آزمائش میں بھی پورا اترنے والا ابراہیم کامیاب ہو گیا. اور پھر ایک اور آزمائش میں لگائی. اے ابراہیم اب تو نے اور تیرے بیٹے نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے. بنیادیں پہلے سے موجود ہیں، اب اس کی بنیادیں اٹھانی ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ بولو. اللہ کا کی قدرت تو دیکھی. اللہ نے ایک پتھر وہاں رکھا اور اس پتھر کو جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے سیڑھی بھی بنا دیا، موم بھی بنا دیا.
آپ کھڑے ہوتے ہیں پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی. آج بھی آپ جائیں مقام ابراہیم میں، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پر نشان لگے ہوئے ابراہیم کے پاؤں کے. اور جب یوں دیوار پڑتی جاتی پتھر اوپر ہو جاتا، جب آپ نیچے اترتے تو پتھر بھی نیچے ہو جاتا. بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں باپ بیٹا دعا کرنے کس کے سامنے؟ بولو سارے کیا کہا؟ ربنا. یوں جھولی پھیلائی، جھولی پھیلا دی. پیغمبر بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ تم بھی کس سے مانگو گے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ. غور کرنا ہم آپ یہاں ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. ہر مزدور مزدوری کرنے کے بعد کچھ مانگتا ہے. ہر مزدور مزدوری کرنے کے بعد قاضی صاحب تو سیدھی بات سی پھر کو مٹھائی دے دے انہیں مٹھائی دے. پہلے زمانے میں لوگ اوپر دے چھوڑ دیا ایسا کار الماری بتائیے سی مستری کو اس کا سب بانگی دیتا ہوں بانگی ہے نہیں ملتے. بانگی کی قیمت بھی بڑھا ہزار پر نو سو کو پورے دے دے گورنمنٹ دیتی نو. اچھا کپڑیاں دیتی نے آگے ہر مزدور مزدوری لیتا ہے اور وہ مزدوری مانگتا ہے. جناب ابراہیم نے کوئی اور مزدوری نہیں مانگی. پہلی مزدوری کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ کام میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے کیا، قبول کرنے والا تو ایسے قبول کر لے. آپ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، دعا کرو اللہ قبول فرمائے. تو آمین. پہلی مزدوری ہے. اور دوسری مزدوری یہ مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. او میرے اللہ جی مجھے فرما برداروں میں سے بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا. صرف میں نہیں، میری کچھ اولاد میں بھی تیرے فرما بردار ہوں. میری کچھ اولاد میں بھی تیرے فرما بردار ہوں. اللہ مجھ سے اگر اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ قبول کرنے والا ہے. دوسری مزدوری. اور تیسری مزدوری یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ میں پتہ نہیں کتنی زندگی میری ہے یا نہیں، میری اولاد میں سے میرا بیٹا بھیج دے کہ جو اس تیرے گھر کو آباد کرے، تیرے گھر کو آباد کرے. اللہ اکبر. یہ مزدوری کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. اللہ اسے لوگ کہیں نا یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، اسے لوگ کیا کہیں؟ یہی نیک نامی ہوتی ہے نا. دیکھ تو عالم کا بیٹا عالم بن جائے تو یہ نیک نامی ہوتی ہے کہ عالم کا بیٹا عالم بنا ہے نا. جناب ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میرے اللہ جی اب تیرے گھر کی آبادی کے لیے ایک استاد اور معلم چاہیے. ایک استاد چاہیے، ایک امام چاہیے، ایک خطیب چاہیے. اللہ اکبر. کیوں؟ ایتھا خانقاہ بھی ہو سی، ایتھا مدرسہ بھی ہو سی، مسجد نمازاں بھی پڑھا لیاں پیسے تے امام اے جا دے کہ جو نبیاں دا امام بن جائے. آہ سبحان اللہ. امام اے جا دے کہ جو نبیاں دا بھی امام بنے تے خانقاہ واسطے پیر بھی اے جا دے کہ اس کو بڑا پیر بھی کوئی ہو ہے. استاد بھی مدرس بھی اے جا دے کہ اس تو بڑا معلم بھی. اللہ پاک نے ترنی دعاواں قبول کیتیاں کہ نہ کیتیاں؟ بولو نا. یہ مزدوری دیتی کہ نہ دیتی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے استاد مانگا ہے، میں ایسا استاد دوں گا، ایسا کامل معلم دوں گا کہ جو ابو بکر پہ نگاہ ڈالے گا وہ صدیق بن جائے گا، عمر پہ نگاہ ڈالے گا فاروق اعظم بن جائے گا. میں ایسا کامل استاد اور معلم دوں گا کہ جو عثمان پہ نگاہ ڈالے گا ذوالنورین بن جائے گا، جو علی پہ نگاہ ڈالے گا شیر خدا بن جائے گا.
جو حبشے کے کالے بلال پہ نگاہ ڈالے گا مؤذن مسجد نبوی بن جائے گا، جو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہوگا پاؤں کی آواز آسمانوں پہ آئے گا۔ ایسا استاد کہ نگاہ برد مومن سے بدل جاتی ہیں۔ استاد ایسا نہیں دوں گا، استاد ایسا دوں گا کہ وہ اشارہ کرے گا چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ دیا کہ نہیں؟ پیر بھی ایسا دیا کہ اپنے مریدوں کا ایسا تزکیہ کہ آج تک کوئی پیر ایسا تزکیہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا جو تزکیہ آمنہ کے لال نے کیا۔ تو کر سکتا ہے؟ ایسا تزکیہ کیا کہ عیسائیوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ ان کی نگاہیں غلط استعمال نہیں ہوتی، انہوں نے دیکھا کیا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے نیم برہنہ لڑکیاں، نوجوان خوبصورت لڑکیاں برہنہ کر کے بازار حسن سے جا کر دائیں بائیں لڑکیوں کو کھڑا کیا، اور رسول اللہ کے وہ تربیت یافتہ صحابہ کا وہاں سے گزرا، ان کو گزارنے لگے، یہاں سے گزر کے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں غلط استعمال ہوتی ہیں نہیں ہوتی۔ چشم فلک نے نظارہ دیکھا، صحابہ کی جماعت گزری، کسی ایک صحابی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج کل تو ہمارے پاس کیس آتے ہیں، عورتیں کیسے تمہیں نہیں پتا، عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، یہ جہاں مڑا دوئی کے سنا کر لے رہے نہ کرو میرے بھائیو۔ اگر مرد کہیں تاڑ جھانک کرے گا پھر امید نہ رکھنا کہ بیوی پاک رہے گی، وہ بھی کہے گی میں بھی کہیں تاڑ جھانک کروں نا، کیونکہ جب مرد خبیث ہو جاتا ہے پھر عورت بھی خبیث ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آج مرد؟ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر اپنی نگاہیں غلط استعمال کر رہے ہیں؟ معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا کہ ادھر بہترین تازہ خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے اسے نہیں کھا رہے، اور ادھر بدبودار سڑا جلا ہوا گوشت پڑا ہوا اور اسے کھا رہے۔ جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویاں چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن اب اس تبدیلی کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے نوجوانوں آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی نگاہیں درست کرو، اپنے دل دماغ کو درست کرو۔ ابھی مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ نگاہ غلط استعمال ہوگی، سیسا پلایا جائے گا اس آنکھ میں، اللہ اس کو غضبناک نگاہوں سے دیکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے استاد مانگا تو اللہ نے استاد دیا، پیر بھی کامل دیا، استاد بھی کامل دیا، امام بھی۔ پھر ایسی تربیت کی کہ حضور کے ایک صحابی رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے بیت اللہ میں چل رہا ہے کہ میں موقع پاؤں گا آمنہ کے لال کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے تو ذریعے وہی بتا دیا، او میرے لاڈلے پیغمبر تیرے پیچھے فضالہ قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں۔ جس کو بتایا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو بتانے کی ضرورت پیش ہے۔ رسول اللہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فضالہ تلوار لیے ہوئے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا اور نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، فرمایا فضالہ تیرے اندر جو کچھ اسے نکال دے۔ ایسا تزکیہ ہوا۔ فضالہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ نے جب یوں ہاتھ اٹھایا میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر سے ساری گندگیاں اور غلاظتیں نکال کر اللہ کے محبوب نے باہر بھائی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی۔ میں نے برستی آنکھوں سے کہا یا رسول اللہ، آیا تو قتل کے ارادے سے خود قتل ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ گڑی ابھی اللہ والوں، نوجوانوں، وہ بھی ایک نوجوان تھا جسے فضالہ کہتے ہیں، آیا تھا کفر کی حالت میں جا رہا ہے، اسلام کی حالت میں جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، آیا تھا دشمن بن کر جا رہا ہے، محمد کا غلام بن کر، اور کس انداز سے جا رہا ہے کہ انتظار میں راستے میں زمانہ جاہلیت اور کفر کی ایک آشنا لڑکی جس سے دوستانہ تعلقات تھے، یارانگا تھا، کھڑی ہے انتظار میں کہ فضالہ آئے گا، راز و نیاز پیار و محبت کی باتیں ہوں گی، صبح سے انتظار میں کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ فضالہ کا جب گزر ہوا تو نگاہیں جھکا کے گزرے۔ کیسے گزرے؟ نگاہیں اٹھا کے نہیں، نگاہیں جھکا کے گزرے، اور وہ آواز پہ آواز لگا رہی ہے، قالت حلم الى الحدیث فقلت لا، قالت حلم الى الحدیث فقلت لا، یأبا علیک اللہ والاسلام، لو رأیت محمدا واصحابہ
बिलफत्ह यौम तुकस्सरुल असनान। फुज़ाला तू रूठा हुआ क्यों जा रहा है, निगाहें झुका के क्यों जा रहा है, मैं आवाज पे आवाज दे रही हूँ, तू आवाज पे लब्बे क्यों नहीं कह रहा। फुज़ाला ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम से पहले तुझसे दोस्ती लगाई थी, अब जिस दीन और इस्लाम को मैंने कबूल किया है उसके अंदर बातें करना तो दरकिनार, तेरी तरफ निगाह उठाकर भी देखने की इजाजत। इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं तज़किया नफ्स। आज हमने भी कलमा पढ़ा लेकिन हमारी निगाहें गलत इस्तेमाल हो रही हैं, सोच गलत इस्तेमाल हो रही है, बोल भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे भाइयों में अर्ज ये कर रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सारा जो मैंने आपको पस मंजर सुनाया, किस्सा सुनाया, आखिर में तो आपको ले जाकर मैंने उस्ताद और मुअल्लिम पे बात को खत्म कर रहा हूँ। क्या क्योंकि कुरान और साहिब कुरान की महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस्ताद भी मांगा, उस्ताद भी मांगा और निसाब भी किससे मांगा, ए अल्लाह उस्ताद भी दे दे और उसके साथ निसाब भी भेज दे। निसाब कैसा हो कि वो तेरा कुरान हो कि तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, क्योंकि इन लोगों का तज़किया होगा तो कुरान से होगा, बगैर कुरान के तज़किया नहीं हो सकता। आज भी अगर दिल साफ होगा, दिल मांजा जाएगा तो किससे मांजा जाएगा, कुरान से। आज भी अगर अकीदे दुरुस्त होंगे तो किससे, कुरान से। आज भी अगर नजरिया तब्दील होगा तो किससे, कुरान से। इसलिए अल्लाह से कुरान मांगा, निसाब भी अल्लाह से मांगा, उस्ताद भी किससे मांगा, अल्लाह से मांगा। खानकाह आबाद की तो अल्लाह के महबूब ने की, इमामत का हक अदा किया तो रसूलुल्लाह ने किया, तज़किया नफ्स किया तो रसूलुल्लाह ने किया, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, लोगों के कुलूब को मुनव्वर किया। सहाबा कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह की जुबान से कुरान सुना, हमारे दिल मुनव्वर हो गए और हमारे दिलों ने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह के महबूब ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, इसमें जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम सामीन, आओ आज भी वक्त दिया नहीं है, हम अपने अंदर तब्दीली लाएं और हम अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अपने मासूम बच्चों पे जुल्म न करो, इनको पहले कुरान पढ़ाओ, इनको माँ बाप की पहचान करवाओ, इनको अपने खालिक और मालिक की पहचान करवाओ, फिर उसके बाद इन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर न बने, अच्छा डॉक्टर बने, सिर्फ इंजीनियर न बने, अच्छा इंजीनियर बने, सिर्फ टीचर न बने, एक अच्छा टीचर बने। ये सबकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए। इसलिए ये उलमा आपकी खिदमत में लगे हुए, आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। बताओ ये अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? तुम सोए होते हो, तुम्हें जगाने वाले ये हैं, तुम्हें पता ही नहीं होता कि मस्जिद की सफाई कौन कर रहा है, मस्जिद में झाड़ू कौन दे रहा है, मस्जिद में अजान कौन दे रहा है, मस्जिद को आबाद कौन कर रहा है। हमारे गाजी शाहजमान साहब बैठे हुए हैं, आज इनको जो इज्जत मिली, मकाम मिला, अल्लाह की कसम, इस जवानी में आप लोगों ने इनको जो इज्जत दी है, एहतराम दिया है, इलाके का इनको काजी बनाया है। आज आप इनके शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, इनको इज्जत की निगाहों से देखते हैं और अल्लाह ने आपके अंदर खूबियां भी रखी हैं कि आप लोग अपने उस्तादों की का बड़ा तो एहतराम करते हैं। काजी शाहजमान साहब जब जोड़ी में पढ़ते थे, अजान भी देते थे, मस्जिद की सफाई भी करते थे, इतनी बेहतरीन अजान देते थे। बड़ी सादी आवाज में कारी नहीं थे कि कोई मिस्र का कारी थे कि इनकी आवाज कोई मतलब आवाज सादी सी थी, लेकिन अजान बड़ी मजा कर रही थी। मस्जिद में झाड़ू देते, सफाई करते, अल्लाह ने ये इज्जत दी है। आज भी इज्जत मस्जिद के साथ है, अल्लाह की कसम। मैं आज भी तहदीस पे नेमत के तौर पे कहता हूँ कि मुझे इस बात में बड़ी खुशी होती है, हमारे क्योंकि बड़ी मस्जिद है हमारे घर के साथ, अभी उस तरह आबाद नहीं हुई, मैं खुद उस मस्जिद में झाड़ू भी देता हूँ, मस्जिद की सफाई भी करता हूँ। मुझे इतनी मुसरत अल्लाह की कसम किसी और बड़े काम में महसूस नहीं होती जितनी अल्लाह के घर की सफाई में, अल्लाह के घर की खिदमत में खुशी महसूस होती है। ये हमारा वतीरा बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इज्जत देगा, हमें मकाम देगा, मर्तबा देगा। मैं एक बार फिर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासर हो। हुक्म है कि जिक्र ला इलाहा
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک روشن ضمیر کیا کہہ رہا ہے، روشن خیال کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے روشن ضمیری اور روشن خیالی نا. یقیناً دریانم الا معبود الا ہو، معبود کون؟ سارے بولو مسجود کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ یقیناً دریانم الا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکون ولا مطلوب الا ہو، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. یکے دانم یکے خوانم نہ خوانم غیر الا ہو، چوتے ویلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مجوز غیر حقیاری یہ لا فتح الا ہو. مشکلیں حل کرنے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ عزت و ذلت دینے والا کون؟ یہ یقین کر لو، عقیدہ بنا لو کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یکے دانم یکے خوانم. ایک ہی کی تعریف کرو، ایک ہی کو پہچانو جس کے ساتھ لگنے والا ہے. اسی کے پاس جاؤ گے تو پھر اسی کی تعریف کرو، اسی کی تعریف کرو جو تعریفوں کے لائق ہے. تعریف کس کی؟ ہم نماز پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الہ اور معبود صرف کون؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سب کامی اور ناصر ہو.